ولا والد له ولا ولد ولا ولد بلد جلد جسد يسب صاحب لیتلا ولا وسیم جسیم رزیم نظیم نازم منازم لا ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوی له ولا جسیم جسم 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 لا ولا قسیم قسم 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 لا ولا فریق فرق فرق لا ولا مثیل مثل مثال لا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وان ربوبیتہ وملوکیتہ وملکہ 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 وشمسہ وقمرہ وارضہ وسموہ وسماء وحدہ مورا ومبرا ومنزہ ومعلا بالجلال وحدہ من یشرک به فی ذاتہ وعداتہ وحیاتہ وصفاتہ ونوانہ وکلامہ متفردا متبکرا متنورا متنصرا وعلیہ اللعنۃ والوبال ونشهد ان سیدنا وسید ساداتنا وسید رکعاتنا وسید جماعتنا وسید لطافاتنا ونورنا ونور دیننا ونور دنیانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجمیلنا واجملنا وشفیقنا واشفقنا وکریمنا واکرمنا ورفیقنا وارفقنا وعمیمنا ویاممنا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا وعوننا ومعیننا وعیننا وعیننا وملجانا وماوانا ومولانا محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان ابن عفان محمد صلی علی جفون جفن جفان محمد صلی علی ظہر عصر محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی روزت جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واضح بلند ہوشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. اسٹیٹ سیکریٹری صاحب زبدۃ العارفین قدوۃ الساکلین بابو محمد یوسف رحمہ اللہ کی کرامت بیان کر رہے تھے. بھئی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جو تم ابھی تک ان کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہو. باقی کرامتیں چھوڑو، میں نہیں جانتا کہ پچھلے 44 سال کیسے گزرے. میں تو کرنٹ جانتا ہوں کہ یہ ہے کہ گھر میں اگر باپ بیٹے سے کہے کہ پتر سویرے اٹھ کے تہجد پڑھنی آ، مجال ہے کہ پتر سویرے اٹھ کے تہجد پڑھے. میں صدقے جاواں قبر چ لیٹے نے تے سارے نے ہن نماز پڑھنی ہے تے 10 بجے تے جاگن گے. اینو کرامتا آکھیدا تو اللہ دے بندے او کتھے چلے بھلی پے. او سارے لوگ آندے نے ولی مرن تو بعد مر جاندے نے. میں کہنا مرن تو بعد ولی زندہ رہے تاں وی ولی جے ولی قبر چ ٹر جائے تاں وی ولی ہے. نواز شریف کول کڈی طاقت ہے، او دے کول ایٹم بمب نے، میزائل ہے، فوج ہے، عدلیہ ہے، پولیس ہے، ہر شے او دے کول ہے. اونے اعلان کیتا جیڑا بندہ دودھ چ پانی پائے گا میں انہوں 6 مہینے دی سزا دیاں گا. تھاں تھاں تے انہیں بندے کھلوا دیتے نے. پر مجال ہے جے کوئی بندہ مڑیا ہوئے جے دودھ چ پانی نہیں پاندے تے پھر پانی چ دودھ پاندے ہون گے. گل صرف اینی بدلی ہے، کام اونج ہی چل رہا ہے. پر نواز شریف بمب اس کے پاس، میزائل اس کے پاس، عدلیہ اس کے پاس، پولیس اس کے پاس، فوج اس کے پاس، اقتدار اس کے پاس، زندگی اس کے پاس اور اسلام آباد کا پورا کنٹرول اس کے پاس. پر جرت ہے کہ کسے گجر نے بھی گل منی ہوئے. میں صدقے جاواں داتا صاحب تے 950 سال ہو گئے نے دنیا تو گئے ہاں، کسے گجر دی جرت نہیں کہ قطرہ بھی پانی دا پاک لے کے جائے. اینو زندگی آخید ہے. توجہ ہے نا ذرا، اسے زندگی کہتے ہیں. ولی مرتے نہیں، قبر میں زندہ ہیں. ابھی
بڑا خوشی ہوئی مجھے مل کر منظور ہاشمی صاحب سے. یہ اس سال سے قبل امریکہ میں گئے تھے اور میں اس سال امریکہ میں گیا ہوں. یہ 12 ربیع النور کی تقریب میں نے وہاں امریکہ میں مکی مسجد میں کی اور میں نے وہاں پوری دنیا کو چیلنج کیا. میں نے کہا سنو، تم لوگ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، میرا پوری دنیا کو چیلنج ہے، مرنے کے بعد انسان کے سننے کی طاقت زندگی سے زیادہ ہو جاتی ہے. میں نے اب دلیل ملاحظہ ہو. میں کہ ساڈی سرکار نے فرمایا، دنیا کے سچے ترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدوں قبرستان دے کولوں دی لنگو تے آکھو السلام علیکم یا اہل القبور. سرکار نے یہ نہیں فرمایا جا کے سپیکر راجا صاحب دا پھڑ کے تے پھر تساں بولنا ہے السلام علیکم یا نا، انج نہیں. قبر دی نکر تے کھلو جاؤ قبرستان دی، ہولی جی آکھ دیو. سرکار فرماندے نے آواز ساریاں نو پہنچ جائے گی. ایک گل بڑے دھیان نال سننی جے، ٹائم اس ٹائم بڑا یہو جہا ٹائم زندگی چ کدی نہیں لبنا. تو جو رہے ذرا. اچھا عرض یہ کر رہا ہوں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سپیکر ہاتھ پھڑ لے تے قبرستان دے کولوں دی لنگ کے اونچی جی آکھی او قبر والے تواڈے تے سلام ہوے. نہ سرکار نے فرمایا اپنی آواز دے مطابق قبرستان دے کول کھلو کے ایک واری سلام کر، ساریاں قبر والے سنن گے. تے مینوں فیصلہ آباد دا تے نہیں پتا، میرے شہر لاہور چلو، لاہور تو چبرچی پہنچو، چبرچی تو میانی پہنچو، میانی دا قبرستان جے سیدھا کریے تو 4 میل لمبا ہو جاتا ہے. چبرچی کھلو کے سرکار دی سنت دے مطابق کوئی بندہ کھلو کے آکھے السلام علیکم یا اہل القبور تے چوتھے میل چ جی قبر ہے وہ بھی اس سلام نو سنے گا. تے چلو جد عام مردہ سن لیندا تے نبی دا کی عالم ہوے گا. اینی توجہ ہے. اور ایک گل اور یاد رکھنا، جدوں کو بندہ گل کرے چپ نہ ہو جایا کرو. اینی دیر عرصاں تے بیٹھے رہندے ہو، پیر دی نظر دا صدقہ ہی سب کچھ لب جاندا، تسی چپ کر جاندے ہو. چپ نہ کریا کرو، جواب منہ توڑ دینا ہے اور جواب لیکن مدلل ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جواب دو اور اگلا پریشان ہو جائے کہ یہ کس سوال کا جواب تھا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ دعویٰ کیا کہ مرنے کے بعد سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. تو سرکار کی حدیث ملاحظہ ہو، سرکار فرماتے ہیں ان المیت یسمع کرا نعالہم اذا ولوا مدبرین. جدوں مردے نو دفنا کے تسی جاندے ہو تے تواڈی جُتی دی آواز وہ سندا ہے. بخاری دی حدیث ہے یسمع خفقا نعالہم، وہ تواڈی جُتی دی آواز نو سندا ہے. جے میں زنانیاں دی گل نہیں کردا، انہاں تے گھسیٹ کے ٹرنا ہوندا، تواڈی گل کرنا تسی پیر چک کے ٹردے ہو. اچھا پیر چک کے میرے کولوں دی صاحب زرا صاحب جے ٹرن نا، یا صاحب زرا صاحب جوید صاحب ٹرن میرے کول جُتی پا کے، خدا دی قسم مینوں انہاں دی جُتی دی آواز نہیں ہونی. حالانکہ میں زندہ ہاں، اے میرے کول ٹر رہے نے، پر میں صدقے جاواں. بندہ مر گیا، مرن تو بعد قبر چ پیا، قبر تو بعد مٹی پائی، مٹی پا کے اوتے ایڈی جی اسی اونچائی بھی بنا دیتی. تے جدوں ٹرے او بندہ جُتی دی بھی آواز سن رہا ہے. تے پھر گل منو، جے عام مردہ تواڈی جُتی دی آواز جیڑی نہیں آندی او سن لیندا ہے تے ساڈے تے سلام دی آواز جاندی ہے، نبی تے ولی کیوں نہیں سن دے ہون گے؟ توجہ ہے. اسی لیے کبھی پریشان نہ ہو. اج دی پوری رات اے مت سمجھنا کہ ساڈے پیراں نو پتہ نہیں کہ کون آیا. میں اج خدا دی قسم سرگی دا ٹائم ہے، جھوٹ مارنا تے انج بھی نجائز ہے. اج تو میں تقریباً 3 سال پہلے آیا تے سیٹھ صاحب مینوں نال لے کے آئے تے میں سیٹھ صاحب نوں آکھیا میں سیدھا پیراں دے دربار تے چل، میں سلام پہلے کراں گا. سیٹھ صاحب مینوں نال لے گئے. یقین جانو میں تصور بھی نہیں سا کر سکتا. تو مینوں سیٹھ صاحب نے دسیا کہ پیر صاحب دے بیٹے ہالینڈ ہوندے نے. تے میرے من چ ایک پیدا ہے، یار میں نہیں کدی باہر جا کے تقریر کراں گا. اینا کہ پیر صاحب دے دربار تے میرا اینا ہی کہ میرے ذہن چ خیال ہے، میں کہ یار میں نہیں کدی باہر جاواں گئی. ایگزیکٹ 2 سال میں اتنے حاضری دیتی جے، تیجے سال میں امریکہ پہنچیا جے. 1 نومبر نو میں دبئی تقریر کرن جا رہا ہوں. تے دنیا والو میرا تے خدا دی قسم عقیدہ تہاڈا مینوں نہیں پتا. ان کے در پہ جایا کرو. لوکی سانوں کہندے نے تسی قبراں دے پجاری ہو. اوے اللہ دیو بندے تسی فلسفہ سمجھ ہی نہیں سکے. اسی قبراں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. ساڈا تے تعلق ہے رب دے محبوب نال. اے نے رب دے یار. جدوں کسے دے یار دی گل کریے، یار دی گل سن کے بندہ خوش ہو جاتا ہے. اسی انہاں دے عرس منانے ہاں، اسی انہاں دے کول جانے ہاں، جا کے انہاں دا ذکر کرنے ہاں. جدوں ذکر انہاں دا کرنے ہاں عرش بری تے رب خوش ہو جاتا ہے. ساڈا صرف اینا مقصد ہوندا ہے. آئیے وہ تو سیکرٹری صاحب نے میرا کانٹا بدل دیا، ورنہ آج تو میں نے کچھ اور پڑھی ہے. سنیے یقولون، ہن ذرا گل سننا. جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے انہوں نے ٹچ دیا، انہوں نے تو بڑے بڑے ٹچ دیتے. ہوں میں ایک ایک پڑھا گا، میرے کو واقعی یقین جانو ٹائم کوئی نہیں، انہوں کو ایسی میرے کو کوئی نہیں ہونا. سنو ذرا ٹچ. یقولون کافر کہندے نے انا لتارکو کی اسی چھڈ دئیے آلہتنا اپنے معبوداں نو لے شاعر مجنون
ایک پاگل تے شاعر دے کہن تے رب کہندا بل جا بالحق، وہ پاگل نہیں ہے، وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو حق لے کر آیا ہے، وصدق المرسلین، اور رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو پتہ چلا جیڑا رسولاں دی تصدیق کرے وہ پاگل نہیں ہوندا، جیڑا رسولاں دی تصدیق کرے وہ پاگل۔ میں تانوں ایک گل پوچھنا، تسی جیڑا بھی بندہ بولدا کہندے نے جی قرآن دے وچ سارا کچھ ہے، ولا رتم ولا یا بسم اللہ فی کتاب مبین، قرآن چ ہر شے ہے، تے جی اسی ڈھونڈن نکلیے تے قرآن چ سانو پورے نبیاں دے نام ہی نہیں لبدے، ٹوٹلی مسا مار کے حدیثاں تے قرآن جوڑ کے 50 نبیاں دے نام بنتے ہیں، تے جدوں بھی اسی بولی دا عقیدہ 1,23,999 حضور پاک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بنتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن میں تو ان نبیوں کے نام ہی کوئی نہیں ہے، قرآن میں تو ان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں، حدیث میں سارے نبیوں کے نام نہیں ہے، حدیث میں سارے نبیوں کا تذکرہ نہیں ہے، کیوں مانتے ہو 1,24,000 یا 2 لاکھ یا 4 لاکھ انبیاء کیوں مانتے ہو؟ تو تمام کے تمام لوگ یہی جواب دیں گے اس لیے مانتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے تصدیق کی ہے۔ اسی تے رسولاں نو مندے ہی تاواں کہ حضور اور رسولاں دی گل تے بڑی، اسی تے رب نو بھی تاں مننے آ کہ ساڈے محمد دا رب ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رب ہے کہ نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا۔ لیکن توجہ رہے، ایک یہ وہ ہیں کہ جو حق لے کر آئے، حق لانے والا کون ہے؟ پھر چلیے ایک اور آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، ایک وہ جو سچ لایا ہے، ایک وہ جس نے سچ کی تصدیق کی ہے لانے والے کی، اولئک هم المتقون، یہ تقوی میں برابر ہیں، یہ متقی ہیں۔ اب پریشانی یہ ہو گئی کہ الذی بھی مبہم ہے، دوسرا الذی بھی مبہم ہے، اب یہ پہلا الذی کدھر جا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کون ہے کہ جو سچ لایا ہے؟ تو وہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ اب یہ وہ کی جانب اشارہ، یہ نور چلا تو حضرت حوا کے شکم میں، حوا سے شیش میں، شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے ملاحیل، ملاحیل کے بیٹے یارو، یارو کے بیٹے انو، انو کے بیٹے متوشاہ، متوشاہ کے بیٹے لامی، لامی کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفیشاد، ارفیشاد کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے فائز، فائز کے بیٹے رؤو، رؤو کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ہرمز، ہرمز کے بیٹے سما، سما کے بیٹے زاری، زاری کے بیٹے ناہس، ناہس کے بیٹے مقصا، مقصا کے بیٹے ایہام، ایہام کے بیٹے اکناد، اکناد کے بیٹے عیسر، عیسر کے بیٹے دیشان، دیشان کے بیٹے عیدا، عیدا کے بیٹے روبا، روبا کے بیٹے یلہن، یلہن کے بیٹے یحزن، یحزن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے اسماعیل زلاج، اسماعیل زلاج کے بیٹے اتوان، اتوان کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر کے بیٹے آفی، آفی کے بیٹے ماہی، ماہی کے بیٹے ناہش، ناہش کے بیٹے جاہم، جاہم کے بیٹے تابی، تابی کے بیٹے یدلاف، یدلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے خزا، خزا کے بیٹے ناشر، ناشر کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے ابئی، ابئی کے بیٹے کمال، کمال کے بیٹے سالبہ، سالبہ کے بیٹے سلیمان، سلیمان کے بیٹے ہمیشہ، ہمیشہ کے بیٹے ادد، ادد کے بیٹے ادنان، ادنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدیر، مدیر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزامہ، خزامہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ اور عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہے وہ جو سچ لایا اور ایک وہ جس نے اس کی تصدیق کی۔ تو یہ دونوں کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اگر اپنی کتاب بولوں گا تو اعتراض کر سکتے ہیں، تفسیر مجموع البیان جلد اس کی 3 صفحہ اس کا 498 شیعوں کی تفسیر ہے، کہنے لگے وہ جو سچ لایا ہے وہ محمد کی ذات ہے اور جو تصدیق کرنے والا ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اب توجہ رہے ذرا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر اور پاگل کے کہنے پہ؟ رب نے کہا وہ پاگل نہیں ہے، وہ شاعر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حق لانے والا ہے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو پتا چلا جو رسولوں کی تصدیق کرے وہ پاگل نہیں ہوتا۔ تو محمد مصطفیٰ وہ ہیں کہ جو رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں اور ابو بکر وہ ہیں جو محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور ایک گل تساں بڑی باری سنی ہے، میں تمہیں پوچھنا وا، تسی حضرت ابو بکر نو تے صدیق کہہ دیندے ہو، حضرت عمر نال کی دشمنی جے؟ انہاں نو کیوں نہیں حضرت عمر صدیق کیوں نہیں کہندے؟ حضرت عثمان صدیق کیوں نہیں کہندے؟ حضرت علی صدیق کیوں نہیں کہندے؟ حضرت بلال صدیق کیوں نہیں کہندے؟ حضرت صہیب صدیق کیوں نہیں کہندے؟ حضرت ابو ذر صدیق کیوں نہیں کہندے؟ اور اللہ دے بندے باقی صحابی جھوٹے سن؟ نہیں، سارے صحابی سچے سن۔ حضرت عثمان بھی صدیق، حضرت عمر بھی صدیق، حضرت علی بھی صدیق، حضرت بلال بھی صدیق، صہیب رومی بھی صدیق، حضرت سلیمان بھی صدیق، یہ سب کے سب صدیق۔
لیکن بڑے تعجب کی گل ہے کہ جدوں بھی بولیا جاتا ہے تو صدیق حضرت ابو بکر نال بولیا جاتا ہے. وہ وجہ کی ہے؟ وہ وجہ ہے سرکار کو اسی پوچھنے ہاں تاجدار مدینہ تسی دس دیو ابو بکر نو صدیق چھڑا کہندے نے کہ باقی سچے نہیں سن؟ تو توجہ رہے بات ملاحظہ ہو تو میری سرکار کی طرف سے انسپائریشن سرکار فرما رہے ہیں کہ سنو جب بھی میں نے کسی پہ اسلام پیش کیا تو کسی نے کہا میں باپ سے پوچھ لوں, کسی نے کہا ذرا مجھے معجزہ دکھائیے, کسی نے کہا چاند ٹکڑے کر کے دکھائیے, تو کسی نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا تو کلمہ پڑا, کسی نے سورج کو پلٹتے دیکھا تو کلمہ پڑا, کسی نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو کلمہ پڑا, کسی نے پتھر کو پانی پہ تیرتے دیکھا تو کلمہ پڑا, تو کسی نے درخت کو آتے دیکھا تو کلمہ پڑا, تو کسی نے وحی کو اترتے دیکھا تو کلمہ پڑا, کسی نے قرآن سے متاثر ہو کر پھر بعد میں کلمہ پڑا. لیکن ہر ایک نے کلمہ پڑا تو کسی نہ کسی وجہ سے پڑا. تنہا ابو بکر صدیق ہے, ادھر میں نے اسلام پیش کیا ادھر اس نے تصدیق کر دی, اس لیے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اور سن لیجئے حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام پر احسان ہے. اب میرا جملہ سننے کے قابل ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام پر احسان ہے. ان کے دور میں اسلام کو خطرہ تھا, اب مولوی کو خطرہ تو ہو سکتا ہے, اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اسلام کو خطرہ تھا. اب اگر میرے پاس واقع ہی ٹائم ہوتا تو پھر پروفیسر عبدالحفیظ صاحب کی موجودگی میں وہ جو میں تقریر کرتا نا, پھر تو ان کی موجودگی میں جب استاد بیٹھا ہو تو شاگرد گفتگو کرے تو مزہ اور ہی رنگ کا ہوتا ہے. لیکن ابھی سنیے, عرض یہ ہے ولیم نے کہا, اور بڑا غضب کا جملہ اس نے بولا, کہتا ہے his region was short but after Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم there is no one to whom the faith is beholden. He saved the nation Islam. کہ دور حکومت تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مختصر ہے, لیکن حضور کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ جس پر تمام کی تمام چیزیں سونپ دی جاتی. اگر اسلام کی نوزائیدہ مملکت کو بچایا ہے تو ابو بکر صدیق نے بچایا ہے, اور یہ انگریز نے بھی تسلیم کیا. خیر آپ بھی اگر اسٹڈی کریں تو مان لیں گے حضرت ابو بکر صدیق کے ہم پہ بڑے احسان ہے. انہوں کا سب تو بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حضرت بلال حبشی دی عاشق سانو عطا کیتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دا آرڈر ہو گیا, سارے بیٹھے کمرے دے وچ سرکار دے قتل دے مشورے پہ کرن تے ایک کہن لگا یار انہاں نو بن کے تے تہ خانے چ پا دیو. ہاں تے وچوں ایک بولیا جے تہ خانے چ پایا تے پھر کڈ کے لے جان گے, گل تے اوتھے ہی رہی. دوجا کہن لگا انہاں نو اپنے ملک چوں باہر کڈ دیو. آکھیا جے کڈ دیاں گے تے اوتھے بھی جا کے انہاں دی زبان دی اینی تاثیر ہے کہ لوکی پھر انہاں دے پیچھے لگ پین گے. ابو جہل کولوں دی بولیا, کہن لگا چلو پھر اینو قتل ہی کر دیو. سارے نے تائید کی قتل کر دیو, تے پر قتل انج کرنا کہ 7 قبیلیاں دے 7 جوان اکٹھے تلواراں مارن اور نعوذ باللہ نبی دے 7 ٹوٹے اکٹھے ہون. کیونکہ جے ایک نے تلوار ماری تے اے باقی جڑے نے اے بنو ہاشم انہاں کولوں جا کے بدلہ لے لین گے. لو جی ادھر فیصلہ ہویا, جبرائیل علیہ السلام دا نزول ہویا, دن دے 11 دا ٹائم ہے. سرکار نو جدوں پیغام پہنچیا, حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار نو رب دا سلام بھیج کے کہن لگے یا رسول اللہ رب سلام بھیجدا تے آندا ہے اج راتی نکل جانا, تانوں میں اجازت دینا ہجرت دی. اینا کہہ کے جدوں چلے گئے تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دعا واسطے چکے. اس جملے تے ذرا غور کرنا. دعا جدوں منگن لگے تے رب کولوں دعا منگدے نے, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک کا سلطان نصیرا. یا اللہ مینوں سچائی نال مدینے پہنچائی, یا اللہ مینوں سچائی نال مکیوں لے جائی, اور یا اللہ میں کلیاں نہیں جانا, کسے نو میرا یار بنائی. اے دعا منگی تے ہن رب یار بناندا ہے. ایتھے میں ایک بندے نو پیا سنا ہوا کہ نبی دے یار سارے ہی پیڑے سن, حضور جدوں دنیا تو گئے تے بس پیچھے 3 بچ گئے. او میں کہ اللہ دیا بندیا, ساڈے پروفیسر عبدالحفیظ صاحب دے سینکڑے شاگرد گئے نے تے حضور پاک دے ٹوٹلی 3 ہی شاگرد پیچھے رہ گئے. نہیں پاکستان دیاں بڑیاں استاداں دے کنے کنے سینکڑوں شاگرد نے, تے اے استاد دی کمی ہے جے او دے شاگرد چنگے نہ ہون. پر میں صدقے جاواں میرے نبی جیا استاد تے دنیا چ کوئی نہیں. انما بعثت معلما, تے میرا نبی جدوں شاگرد بنان لگا تے شاگرد ایڈے غضب دے بنائے. میرا نبی دار ارقم ویسی تے تعداد 45 ہو گئی.
میرا نبی جدو چلیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ ابی طالب تعداد 70 ہوگی شاگرداں دی، سرکار جدو جنگ بدر نال ٹرے تعداد 313 تو 315 تک ہوگی، سرکار احد وچ آئے تعداد جڑی ہے 1000 تک ہوگی، سرکار حنین تک گئے تعداد 10,000 ہوگی، غزوہ تبوک چ پہنچے تعداد جڑی 40,000 ہوگی، سرکار جڑے نے صلح حدیبیہ وچ آئے تعداد جڑی ہے اور زیادہ ود گئی، فتح مکہ دے وچ جدوں گئے تعداد 82,000 ہوگی، اور سرکار جدوں دنیا تو تشریف لے جان لگے تعداد 1,24,000 ہو گئی۔ میرے نبی دے شاگرد پچھا نہیں ہٹے۔ اور ایک گل یاد رکھنا، جے گڈی دا پہلا ڈبہ ہی نہ نال لگیا ہوئے تو تسی سما سٹا کیویں پہنچو گے بھائی؟ انجن کھلوتا رہے نال ایتھے ڈبا کھلوتا رہے، جے پہلا ڈبا نہیں جڑے گا تو دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں گڈی دے بڑے ہی ڈبے ہوندے نے۔ اور پاکستان دی فل کوشش ہوندی ہے 2000 ڈبا ہوئے تاکہ سارا فیصلہ آباد کٹھا ہی ٹر جاوے تے چنگا ہے، انہاں کدی تیز رفتار گڈی نہیں چلانی۔ اچھا ہن گڈی دا پہلا ڈبا جڑے گا، او دے نال دوجا جڑے گا، او دے پیچھے تیجا جڑے گا، جڑدے جڑدے آخر وچ او بریک والا ڈبا جڑا او جڑ جائے گا۔ تے اللہ دے بندیو انجن ہوے کھلوتے آ پہلا ڈبا ہی نہ جڑے تسی کدی لاہور نہیں پہنچ سکتے۔ انہاں لوکاں اگے عرض کرنا چاہنا جڑے کہندے نے نعوذ باللہ نبی دے سارے یار مرتد ہو گئے، میں عرض کرنا چاہنا صحابہ کرام بلا تشبیہ بلا تمثیل یہ گڈی دے پہلے ڈبے نے، جے وہی نبی نال نہیں سن جڑے تے تسی جنت چ کیویں ٹر جاؤ گے؟ اور ایک گل یاد رکھنا فیصلہ آباد والو تسی یار بناؤ گے، انگریز کہندا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، بندہ پچھانیا جاندا اپنے یاراں تو۔ انگریز کہندا مینوں اے یار دسو میں دس دیاں گا بندہ کہو جہا، جواریے دے یار جواریے، فلم ویکھن والے دے یار فلم ویکھن والے، جہاز دے یار جہاز ہون گے، فوکر دے جہاز فوکر دے یار فوکر ہون گے، بحری جہاز پنگ پین والے دے یار بحری جہاز پنگ پین والے ہون گے، مولوی دے یار مولوی ہون گے، نمازی دے یار نمازی ہون گے، چنگے بندے دے یار چنگے بندے ہون گے، داڑھی والے دے یار داڑھی والے نے، مفسر دے یار مفسر نے، پروفیسر عبدالحفیظ صاحب دے یار پروفیسر ہون گے، مزدور ہاشمی صاحب دے یار انجے دے ہون گے، پیر عبد الرحمان دے یار پیری ہون گے، چنگیاں دے یار چنگے، پیڑیاں دے یار پیڑے۔ جے تساں اے کہیا کہ نبی دے یار چنگے نہیں سن تے یاراں تے اعتراض نہیں، میرے نبی دے کردار تے اعتراض ہے، تے جے میرے نبی ورگا دنیا چ کوئی نہیں تے نبی دے یاراں ورگا بھی دنیا چ کوئی نہیں جائے گا۔ ایک گل یاد رکھنا۔ اور ایک گل اور عرض کرنا چاہنا، تسی یار بنا ہو اپنی مرضی نال، تسی ٹرے یار چودھری صاحب نو یار بنا لو، انہاں کول ذرا اصلہ اصلہ چنگا ہے تے گڈی تے بیٹھ کے جاواں گے ذرا ٹہکا ہو جائے گا۔ چودھری صاحب دا یار بنا لو، انہاں دی مچھاں نے بندہ ڈر ہی جاندا ہے، انہاں دے نال ٹرو ٹہکا تے ہوے گا۔ چودھری صاحب نو یار بناؤ، انہاں دی گڈی اپنی ہے، چلو پٹرول اے پوان گے پھران گے، اسی جویں مامے دی گڈی ہے اسی بھی نال ٹراں گے۔ انہاں نو یار بنا لو، انہاں دا ٹہکا بڑا ہے۔ تسی یار بناؤ گے حسن تک کے، تسی یار بناؤ گے پیسے تک کے، تسی یار بناؤ گے طاقت تک کے، تسی یار بناؤ گے پرسنالٹی تک کے، تسی یار بناؤ گے سٹیٹس تک کے، تسی یار بناؤ گے ٹہکا تک کے۔ تے میں صدقے جاواں تسی تے یار بناؤ خوبیاں تک کے، اور ابو بکر نو رب نے میرے نبی دا یار بنایا تے ایویں ہی بنا دیتا نہیں، ساریاں وچوں تکیا جڑا ودیا لبا او نبی دا یار بنا دیتا۔ اور رب نے پھر جواب بھیجیا، سونیاں کلیاں نہیں جانا، اساں تیرا یار ابو بکر صدیق بنایا، ہجرت میں یہ تیرے ساتھ جائے گا۔ میں صدقے جاواں ذرا ونڈ تکنا اور نبی دیاں نوازشاں تکنا۔ سرکار رات دے ٹائم مولا علی شیر خدا نو کہن لگے، مولا علی اج میرے بستر تے سو جائیں میری سبز چادر لے کے۔ مولا علی نبی دی بستر تے نا سبز چادر لے کے تے سو گے۔ حالانکہ جن سائیکالوجسٹ ہے نا سارے ماہر نفسیات، ایک نواں شعبہ کھل گیا، نماز تساں چھڈی ماہر نفسیات دا شعبہ کھل گیا۔ حالانکہ اسلام تو ود کے نفسیات دا ماہر کون ہے؟ نماز پڑھو، وضو کرو، صحیح طریقے نال قرآن پڑھو، تانوں سائیکالوجسٹ دے کول جان دی لوڑ ہی نہیں۔ جدوں دی نماز چھڈی جے، ماں پیو دی عزت چھڈی جے، تسی سب لوگ پریشان ہو گئے، اور انہاں کول جاندے ہو وہ تہاڈیاں پریشانیاں تانوں دس کے، ہاں بھائی تمہیں رات کو نیند نہیں آتی، ظاہر نیندر کیویں ہونی ہے؟ دیہڑی بیچارے نوں مزدوری نہیں لبھی، نیندر تے آپے نہیں انہوں ہونی۔ تم پریشان رہتے ہو، ظاہر ہے پاکستان چ رہو گے تو پریشان ہی رہو گے۔ تم جو ہو تمہیں بیماری رہتی ہے، ظاہر ہے جب وہ بندہ پھک کھائے گا دھوڑ کھائے گا تو انہیں بیمار ہی رہنا ہے نا۔ یہ کوئی بڑیاں گلاں نہیں، یہ عام بندہ بھی دس لے گا جہدے کول مرضی چلے جاؤ۔ لیکن میں صدقے جاواں سائیکالوجسٹ نے متفقہ فیصلہ صادر کیتا کہ جدو پریشانی ہوئے تو کدی نیندر نہیں ہوندی۔ میں من لیا جے پتا چلے کہ باہر گیٹ دے اوتے پولیس بیٹھی ہے تو خدا دی قسم کدی نیندر نہیں ہونی۔ پولیس دا ٹیک ہی ہے نا، انہاں دی وردی دا کالے رنگ دی پہی اینی ہے، بندے نوں نیندر ہی نہیں آندی۔ باہر بیٹھے نے، نیندر کدی نہیں آوے گی۔ اسی پولیس دی عزت کرنے ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادارہ بنایا۔ اچھا یہ پولیس دی اسی بہت تعظیم کرنے ہیں، بہت عزت، لیکن روے تھانے وچ تاں ہی عزت ہے۔ اچھا عرض ہی نہیں کرنا چاہنا وا، پولیس گیٹ اگے کھلوتی ہوے اندر نیندر نہیں آئے گی، چور باہر ہوے اندر نیندر نہیں آوے گی، شیر باہر ہوے اندر نیندر
نیندر نہیں آئے گی، یہ بدماش باہر ہون اندر نیندر نہیں آئے گی، پتہ لگیا متفق کا فیصلہ ہے، باہر ڈر ہوے اندر کدی نیندر نہیں آتی۔ مولا علی ساری دنیا دے اصول پن دیتے نہیں، ایک گل سانو بھی دس جاؤ اے امیر المومنین، میرے نبی کے داماد، میرے نبی کے بھائی، ایک بات ہمیں بھی بتا جاؤ، ساری دنیا کہتی ہے کہ باہر اگر ڈر ہو تو اندر کبھی نیند نہیں آتی، آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ کہنے لگے نبی دی چادر لے کے نہیں ستے ہیں، جب نبی دے جائے دلاسا تے چادر اپنی دے جائے نیندر، لو جی نیندر بھی ایڈی ڈاڈی گوڑی آئی، وہ 7 بندے باہر تلواراں لے کے کھلوتے رہے تے سرکار رات دے 12 بجے باہر نکلے، باری تھانی نہیں نکلے، جے سرکار باری تھانی نکلے تے پاکستان دے ایم این اے نے کہنا سی جی حضور دی سنت ہے، ضیاء الحق دی فوج آ گئی پیچھوں دی نکل جاؤ، انہاں حضور دی سنت سمجھ کے موری چوں نکل جانا سی، اور اکثر غائب ہو جاندے نے غسل خانے دی موری چوں، لبدے ہی نہیں ہے، اسی باہر کھلوتے ہیں سویر دے رات دے 7 بج گئے نے، چیما صاحب کتنے نے جی، وڑائے صاحب کتنے نے، اے جی ادے ستے نے، 8 بج گئے نے، کتنے نے جی ہوں غسل کر رہے ہیں، ہوں کتنے نے جی ناشتہ کر رہے ہیں، لو جی شام دے 6 بج گئے، کتنے نے وہ تو ٹر گئے نے، انہوں نے کہا میں گیٹ 'چ بیٹھے ہوں غسل خانے کی موری چوں نکل گیا، چیما گیا کتنے، یہ حضور دی سنت بن جانی سی انہاں واسطے جے حضور باری چوں نکل دے، سرکار باری چوں نہیں نسے، سرکار اعلانیہ طور تے بوئے چوں نکلے تے جے میرا نبی پیس وٹا کے نکلدا تے پھر انہاں واسطے بننی سی سنت، سرکار نے پیس نہیں وٹایا، 7 دے سامنے کھلو کے تھلو مٹی چکی 7 دے سراں چ پائی، سواہ پا کے میرا نبی سب دیا نظراں دے سامنے دی لنگ گیا۔ سویر ہوئی نا جدوں تے شیطان آیا کہندا کیوں کھلوتے ہو، اے اندروں محمد نکلے تے انہوں ماریے، انہیں آخیا سر تے جھاڑو تے سواہ پا کے کدوں دے ٹر گئے آج، انہیں اینج جھاڑی تے والاں تو سواہ نکلی، پتہ لگا انہوں دے سر تے ٹوپی کوئی نہیں سی، بڑے خوش ہوندے نے، توجہ رہے ذرا، پتہ لگا انہوں دے سر تے ٹوپی کوئی، پگ بھی نہیں سی تے ٹوپی بھی نہیں سی، جے ٹوپی تے پگ ہوندی تے دھوڑ والا تو نہیں ٹوپی تو ڈگنی سی، اس کر کے اللہ دے بندے ٹوپی پایا کرو، جے ٹوپی دل کردا جے تے پگ بھی پا لیا کرو، پگ دے بڑے فائدے ہوندے نے، لیکن اے نہیں کہ جڑا پگ نہیں پاندا وہ مسلمان نہیں، یا جڑا ٹوپی نہیں پاندا وہ کافر ہو گیا، فائدے ہوندے نے انہاں چیزاں دے۔ ضیاء الحق دے دور دا مینوں چنگا بھلا واقعہ یاد ہے، ضیاء الحق نے اعلان او دا سی یار ہیلمٹ، انہیں ہیلمٹ ایجاد کیتا، ضیاء الحق نے آخیا بھائی سارے ہیلمٹ پایا کرو، شکر ہے فوجی سی، سوئی چنگی جگہ تے اڑ گئی، جے پٹھی انہیں کہنا سی ٹانگے والا بھی ہیلمٹ پائے، ریڑے والا بھی ہیلمٹ پائے، موٹر سائیکل دا پچھلا بھی پائے، زنانی جدوں ہانڈی پکان لگے وہ بھی ہیلمٹ پائے، کیونکہ جدوں بندہ اپنے نوں نوازدا ہے تو پھر سارے نوں ہی نوازدا ہے، لیکن شکر ہے انہیں موٹر سائیکل تک رکھیا، کیوں جے تسی ڈگو سٹ ہیلمٹ تے پوے سر بچ جائے، اور میں صدقے جاواں ساڈے نبی نے سانو کدھروں بھی چھوڑ نہیں رکھی، فرمان لگے سر تے پگ بنیا کرو، پگ دا کی فائدہ ہوندا ہے، پگ دے تھلے زلفاں، او دے اوتے پگ، پگ دا پھر ایک لڑ، تے جے تسی موٹر سائیکل چلا رہے ہو 120 تے اللہ نہ کرے سلپ ہو جائے تے سٹ پہلے لگے گی پگ تے، جے بوتی ہوئی تے پھر والاں تے، بڑی بوتی ہوئی تے کدے ٹنڈ تے لگے گی جا کے، سرکار نے سانو اسلامی ہیلمٹ دیتا، پگ پا کے رکھیا کرو، اللہ دے بندو دعوت اسلامی والوں دی گل منیا کرو جو کہندے نے۔ خیر عرض کرنا چاہنا، والاں تو مٹی چاڑی، کہن لگے نبی کدوں دا ٹر گیا، انہاں دا ذرا جملہ سننا، کہن لگے سانو نبی نظر ہی نہیں آیا، لونا دیاں نظراں دے سامنے لگ گیا پر نور نظر نہیں آیا، انہاں نوں بھی نظر نہیں سی آیا تے انہاں نوں بھی نظر نہیں آوندا، قصور نبی دا کوئی نہیں، قصور پیو نوں نہیں سی، اولاد نوں بھی نظر نہیں آوندا، میرا نبی جدوں لنگ گیا، انہاں ماری چھڑاپی کندھ پٹ کے اندر گئے تے چادر انہاں تکی حضور دی تے تلوار دی نکر مار کے نا انج مولا علی نوں جگا، انج ویکھیا تے حضرت مولا علی نے انج پر ساٹا ماریا، محمد کتنے وے، پریشان ہو گیا سی تے سمجھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستے پے نے، محمد کتنے، مولا علی نے جملہ جواب بڑا غضب دا دیتا، مولا علی فرماندے نے جاگدے تسی رہے ہو تے پوچھدے میرے کولوں محمد کتنے وے، ہائے ہائے جاؤ چلے جاؤ مجھے سونے دو، اتنا جملہ کہا جاؤ چلے جاؤ مجھے سونے دو، مولا علی پھر سو گئے۔ ہن ایتھے ایک گل عرض کر جاواں، پروفیسر صاحب دی نظر کرنا وا، ورنہ علم دا سمندر نے مولا علی نو کیوں رکھیا، حضرت بلال نو کہندے ایتھے میرے بستر پہ تو سو، ابو بکر سے کہتے میرے بستر پہ تم سو، حضرت عمر سے کہتے میرے بستر پہ تم سو، نہ مولا علی سے کہا میرے بستر پہ تم سو، اس میں لاجک کیا تھی، میرے نبی جیسا دنا دنیا میں کوئی نہیں ہے، توجہ رہے، جے حضور اس تھان تے کسے اور نو سواندے تے کافراں نے
فوراً جج کرنا سی کہ علی نبی دے نال سی، جے علی کوئی نہیں تے نبی بھی اتوں نس گیا، مکے موجود کوئی نہیں، تو انہیں فوراً بندے دوڑانے سن پیچھا۔ حضور نے بستر تے سوایا مولا علی نو، آپ ٹر گئے۔ انہیں آخیا جد علی ایتھے وے تے وہ بھی ایتھے ہی چھپے ہون گے، وہ ایتھے ڈھونڈ دے رہے میرا نبی مدینے پہنچ گیا۔ توجہ ہے، سرکار دی ہر گل بڑی حکمت والی۔ اچھا مولا علی شیر سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لیا، میں صدقے جاواں یارو سرحد دے۔ اس ٹائم تے سرکار خیر غار تک پہنچ گئے سن تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو چکیا نا تے اس کہندے نے عرض کر دے سرکار میرے موڈیاں تے آ جاؤ۔ سرکار موڈے تے بیٹھے تے صدقے جا ذرا سچویشن ملاحظہ کرو، وہی انج اکھاں جے تواڈے جو کسی نے حج کیتا ہے یا عمرہ، وہ سامنے ایک دم سچویشن آ جائے گی۔ این تسی ذرا نکلو نا مکے شریف تو نکلو تے سڑکوں سڑکوں چلو ہاں ذرا تے غار وال ٹرنا ہے تے، لیکن ہن تو سڑکاں پکیاں بن گئیاں نے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موڈیاں تے جلوہ فرمانے تے ایک پیر سرکار دا ابو بکر صدیق دے سجے پاسے، ایک کہتے کھبے پاسے۔ میں صدقے جاواں ابو بکر صدیق میرے ماں باپ تیری گردے راہ پہ قربان ہو جائیں، ایسی سعادت تو کسی کو نہیں ملی۔ قدماں دے قدم سینے پہ لگ رہے ہیں، سرکار کو لے کے بلندی کی طرف چلے۔ جب چلے اب یہاں حضرت بلال حبشی کا ایک جملہ ملاحظہ ہو۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں جب صبح ہو گئی، میرے یمن کا ایک آدمی جڑا سنگ کے دس دینا سی کہ پرندہ کیڑے پاسے گیا تے کیڑا پرندہ کدھر گیا، پتھراں تو نشان لب لیندا سی، بڑا ڈاڈا کھوجی۔ انہوں ابو جال کہنے لگا محمد دے پیر لب، محمد کدھر چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ راہ جاندا سی شمال وال تے وہ کھوجی ٹر پیا جنوب وال۔ ابو جال نے آخیا راہ ادھر مدینے نو جاندا، تو ادھر کی لین جا رہے ہیں؟ کہنے لگا حضور دے پیر جنہاں نو تساں لبنا وہ مینوں ادھر لے جا رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے گیا تے حضرت بلال حبشی فرماندے نے راہ دے وچ جا کے متھے تے ہاتھ رکھ کے بہ گیا۔ ابو جال پوچھدا کی ہوئی؟ کہنے لگا سمجھ نہیں آتی، میں پتھراں تو نشان لب لینا، میں کھرا پیچھے لبدا آیا، ایتھے آ کے اگوں کھرا لبدا نہیں، پتہ نہیں لگتا کہ پیر گیا تے گیا کہڑے پاسے۔ ہوں ساری دنیا ورتا حیرت مبتلا ہوگی کہ جڑا پتھراں تو نشان لب لینا ہے، اج انہوں نشان کیوں نہیں پیا لبدا؟ تو میں عرض کرتا ہوں آپ کی نظر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو وزیر، میرے چار وزیر ہیں، دو وزیر زمین کے، دو وزیر میرے آسمان کے، آسمانی دو وزیر جبرائیل و میکائیل، زمینی دو وزیر ابو بکر و عمر، یہ دو میرے وزیر ہیں۔ جب ہجرت کی رات 27ویں چاند کی سفر کا مہینہ ہے، ابو بکر صدیق نے جب اپنے کندھوں پہ میرے نبی کو اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ زمین کا وزیر مجھ سے نمبر لے گیا، مجھے بھی کچھ سعادت عطا کر دے نا۔ تو رب نے کہا جا پھر ابو بکر صدیق نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، تو اپنے پر جا کے ابو بکر کے پاؤں کے نیچے بچھا دے۔ ہوں اتنے ذرا گل سننا، جدوں تک اپنے پیراں تے ٹردے رہے کھرا لبدا رہا، جدوں جبرائیل کے پروں پہ چلنے لگ پہ کھرا گواچ گیا۔ توجہ ہے نا؟ ایک بندہ بولیا، تمہیں پتا بڑے کانٹی قسم کے بندے ہوندے نے، اے جی وہ سلپ نہیں ہوئے۔ میں منظور ہاشمی صاحب بہتر سمجھتے ہو گے، مکی مسجد کے کول ہی میرے دوست رہتے ہیں گجرات نے، بیگ صاحب، انہوں نے میری دعوت کی تو کہنے لگے کہ بندہ سانو بڑا ہی تنگ کرتا ہے، سہیل وہ نام سی، عبداللہ صاحب کوئی نویں مسلمان ہوئے نے امریکہ چ، کیسٹاں اس بندے نے پلیوں 200 روپے دیا لے کے ہر ٹیکسی نو وڈیاں نے۔ ویکھو یہ دوجے مسلک والے کنی اپنے مسلک کی کام کرتے ہیں، تسی تانوں بلائیے آ جاؤ سن لو، تسی وہ بھی نہیں سنتے، حالانکہ پیراں ٹھاکے ہے پیسے جننے لگن میں دیاں گا، پیراں کول پیسوں کا کوئی گھاٹا نہیں، آپ دیں تسی چھڑا سنن آ جاؤ، پر ساڈے مسلک والے سنن بھی نہیں آتے۔ پیر سیال لجپال نے بڑا غضب کا جملہ آخیا سی، انہوں نے کہا گل سنو ولی بننا جے نا تے میں ایک سوکھا طریقہ دسنا۔ کسی بندے نے آخیا نا پینڈو نے آ کے سرکار میں بھی ولی بننا چاہنا، انہوں نے فرمایا کوئی مشکل ہے ہوں، لیکن گل بڑی پتے دیجیے، کہنے لگے عقیدہ رکھ اہل سنت والا، نمازاں پڑھ واڈیاں جنیاں، مسلک نال پیار کر شیعہ جنہ تو آپ ہی ولی بن جائے گا۔ خدا دی قسم انہوں نے نچوڑ کٹ کے رکھ دیتا یار، عقیدہ رکھ اہل سنت و جماعت والا، نمازاں اینیاں پڑھ جنیاں واڈی پڑھتے ہیں، اینیاں پڑھ تے مسلک نال پیار کر شیعہ جنہ تو ولی بن جائے گا، میں گارنٹی دینا تینوں۔ لیکن دنیا والوں ملاحظہ ہو، وہ بندہ کہنے لگے جی یہ کچھ عبداللہ دانش نواں اتنے مولوی ہے، بڑی عربی بولتا ہے، وہ یہ منن والا۔ روٹی دے وچ گفتگو ٹر پئی تے گفتگو کی ٹری، انہیں تقریر چ آخیا سی عبداللہ نے کہ اللہ
God is light and Muhammad is also light. Which is possible? اللہ بھی لائٹ اور محمد بھی لائٹ, یہ دونوں کس طرح لائٹ ہو سکتے ہیں؟ اتوں ہی انہیں گل ٹوری دونوں لائٹ کیویں نے. میں انہوں آخیا سہیل صاحب فرشتے کی نے؟ کہندا لائٹ. میں کہ ہوراں کی نے؟ کہندا لائٹ. میں کہ اللہ کی ہے؟ کہندا لائٹ. میں کہ شرک تے پھر بھی ہو گیا نا, یہ کیویں لائٹ نے؟ چپ. دوجا سوال نہیں تو میں بھی اگر گل نہیں بتائی. میں جتنے چپ رہتا چپ ہی رکھو, اگر بدھان کی لوڑ کر دیے. پھر انہیں ٹوریا کہن لگا جی تسی کھانا سامنے رکھ کے جڑا پڑھتے ہو اے ہنے تساں ختم پڑھیا تے پھر روٹی شروع کی ہے. میں کہ یار ہوں میں تینوں گل 3 طریقے نال جواب دے سکنا. میں تیرے امریکہ چ رہ کے تیرے لحاظ نال قرآن دی روح نال, پر نہیں میں تینوں دوجے جواب دینا. میں کہ گل سن, تینوں تقریباً ادھا گھنٹہ ہو گیا میرے نال گلاں کردیاں, روٹی ساڈے سامنے پئی ہے. میں کہ جدوں تسی ناشتہ کرتے ہو روٹی سامنے رکھ کے اخبار پڑھتے ہو, جدوں تسی کھانا کھان لگتے ہو تو زنانی نال گلاں کر رہے ہوندے ہو, کھانا سامنے ہوندا زنانی نال گلاں کر رہے ہوندے ہو. میں کہ دوپہر دی روٹی کھان لگتے ہو سارے بچیاں دی لین لگی ہوندی, 11 تواڈے بچے ہوندے نے, سارے نال گلاں کر رہے ہوندے ہو. توجہ ہے نا ذرا. اچھا اب ذرا جملہ سننا. میں نے کہا سن, میں نے قرآن پڑھا 11ویں کا ختم دلاتے قرآن پڑھا تو شرک ناجائز ہو گیا. اور تم نے صبح ناشتے کے اوپر اخبار پڑھی, تم نے دوپہر کو بیوی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سامنے کھانا رکھ کے گفتگو کی, رات کے کھانے میں اپنے سارے بیٹوں سے گفتگو کی. تو اگر کھانا سامنے رکھ کے اخبار پڑھنا جائز ہے, کھانا سامنے رکھ کے زنانی نال گلاں کرنیاں جائز نے, کھانا سامنے رکھ کے منڈے نال گلاں کرنیاں جائز نے, تو کھانا سامنے رکھ کے قرآن کیوں نہیں جائز ہو گیا؟ چپ انج بند ہویا جی الفی لگ گئی ہے. ہوں نہیں اگوں بولیا. میں کیا گل سنو, ایویں لوکاں پاگل تے بے وقوف نہ سمجھو, اے اہل سنت و جماعت والے چلے نہیں ہے. ایک گل یاد رکھنا, میں کدی عرض کر گیا سا, گل دہرانا نہیں چاہتا. میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہنا. رب نے فرمایا, میں کیا سن میں تینوں قرآن چ دلیل دینا. قرآن کہندا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور جے میری آیاتاں نو مندے ہو تے جنہ تے رب دا نام لیا جائے کھا لو. کہندا جی یہ تو مراد تے بسم اللہ ہے. تے میں کہا بسم اللہ بھی تے قرآن دی آیت ہے نا, ککھ دا بھی چور تے لکھ دا بھی چور, تے جے ایک پڑھنی جائز ہے تے باقی قرآن پڑھنا کیوں ناجائز ہو گیا؟ پھر پھٹ چپ. میں نے کہا اللہ کے بندو, ہم تو وہی مسلک لے کے چلے جو داتا گنج بخش علی حجویری لے کر آئے تھے, اور داتا گنج بخش علی حجویری کو مولا علی سے, مولا علی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم تو ان اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں. اور ایک گل یاد رکھنا, پاکستان اور ہندوستان جنہ تانوں اج کچھ جڑا بیٹھے ہو سن رہے ہو, یہ سب ولیاں دا صدقہ ہے. جے اولیاء کرام ایتھے نہ ہوندے تے اج اسی بھی رام لال ہوندے, پیارے لال ہوندے, سارا انج ہی ہونا سی. اے جی بنیے دی دکان ہے, رام لال ہے, پیارے لال ہے, انج ہی ہونا سی. ہن عبد الرحمان, محمد بشیر, محمد منیر, یہ سب اولیاء کرام دا صدقہ ہے. تے اللہ دے بندے جی دے صدقے تانوں 10 روپے جے لبے ہون تے چودھری صاحب نے مینوں کل 10 روپے دی بوتل پلائی ہے, حالانکہ 5 دی آندی ہے شزان, پر انہاں 4 پتہ نہیں 5 کتھوں لائے نے, 10 دی بوتل پلائی ہے. تسی او دے گن گانے نے دیہڑی چودھری صاحب دے, جیڑا تانوں 10 دے او دے تے گن گاندے ہو, جن نے تانوں لازوال دولت دے دتی اور جن نے تانوں جنت جان دیاں ڈگریاں دے دتیاں نے, او دا ذکر کرنا تہاڈے واسطے مجوب ہو گیا؟ نہیں. اللہ کے بندو, یہی ہمارے پاس سرمایہ ہے, انہی کا ذکر کرتے رہو. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جب میں غار پہ لے کے چڑھا, ہوں میں عبد الرشید صاحب نے میرے دوست, میں پچھلے سال نومبر کی گیا تھا عمرہ کرن, اور آج بھی انشاءاللہ میں سرکار رب اگے پھر دعا منگنا وا. اللہ پاک اس امید ہے میں انشاءاللہ دبئیوں سیدھا سعودی عرب میں انشاءاللہ عمرہ کرن جاواں گا. اللہ پاک سب نو توفیق عطا فرمائے سرکار دے در تے بار بار جان دی. میں جدوں گیا تو انہوں نے مینوں گڈی تے لجا کے, انہوں دی گڈی سی, وہ میں نام بھول گیا اس گڈی دا. جدوں سرکار دی اس غار دے کولوں دی لنگھیا نا, یہ بقول اس دے میں کسی کتاب 'چ نہیں پڑھیا, انہیں آخیا جی اے تسی تھان پہ تکدے ہو, اس تھان تے ایک زنانی دا بت سی, اور بالکل صحیح سالم ہر بندہ انہوں تکدا سی. ہوں انہوں نے وہ بت سٹ دیتا, تے میں آخیا جی وہ زنانی کیڑی سی؟ کہن لگے جدوں سرکار ہجرت دی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں لے کے نکلے نے نا, اس زنانی دی نظر پی گئی کہ اس غار دے وچ دوویں گئے نے. سویرے جدوں ابو جہل تے دے سارے اینڈ کمپنی آئی, انہیں بول کے دسنا چاہا کہ حضور اس غار وچ نے, تے رب نے یہ زبان بند کر دیتی. پھر دوجی واری انہیں کوشش کی, تیجی واری کی, تینوں واری رب نے یہ زبان بند کر دیتی, اور چوتھی واری ہاتھ دے اشارے نال دسن لگی, زبان نہ چلی, ہاتھ دے اشارے نال دسن لگی. رب نے اس عورت نو ایتھے ہی پتھر بنا دیتا, اور زمانے دی عبرت واسطے اسے پہاڑی دے اوتے دا بت پیا سی, ہن انہاں نے چک کے باہر سٹ دیتا کدھرے, کیونکہ پوجن لگ پے سن. سرکار جدوں غار دے وچ جان لگے تے حضرت ابوبکر صدیق عرض کردے نے, سونیا ذرا
رک جاؤ اندر بچھو تے سپ تے ٹھوئے ہوندے نے میں ذرا اندروں جا کے صاف کر لواں واہ ابو بکر صدیق تہاڈی گردے راہ تے ساری دنیا ہی قربان ہو جائے اپنے یار دا کڈی حفاظت پہ کردے ہو لو جی اندر گئے تے میں مولویاں کو سنیا اندر سپ سی سارے پنڈ والے ہو اس ٹائم تقریباً جاگ گئے ہو بعد چ پھر تساں ساری دیہڑی سونا ہے اچھا تے میں سوچی پی گیا کہ جدو شاہ ایران آیا سی میں ادو جامع نمیز پڑھتا سا میری کافی چھوٹی عمر سی شاہ ایران آیا تو ایڈی سیکورٹی ٹائٹ سی کہ 2 سکھ جسوس شالامار باغ دے گیٹ اگے پڑے گئے شاہ فیصل آیا سیکورٹی ٹائٹ ہو گئی میں جدو جامع نمیاں پڑھتا سا تو خامنہ ہی ادو نواں صدر بنیا تو انہیں پاکستان دا دورہ کیتا ہے ایت اللہ خمینی تو بعد میرے استاد ڈاکٹر سرفراز نعیمی الازہری مدد ذل اللہ علی وہ گئے انہوں نے گل بات کی تو انہوں دعوت دیتی کہ راتی تو ساڈے مدرسے آ سارے استادوں مفتی نعیمی صاحب اللہ جنت نصیب کرے سارے منڈیاں کھڑا کیتا بتیاں چھتیاں بال گئی بھائی صدر آ رہا ہے تسی کھلو جاؤ اسی کھلو گے لو جی کو ادھا گھنٹہ گزریا تو 2 پینٹ تے انہوں نے کوٹ پائے دوڑے دو آئے مفتی صاحب کے کان چ کوئی گل کی کہ واپس ٹر گئے مفتی صاحب نے اسپیکر چلان کیا بچوں خامنہ ہی نہیں آئے گا کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ان کی سیکورٹی نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کوئی آدمی ان کو گولی نہ مار دے یہ گلاں سن لیاں جی کیوں سنائیاں نے کہ تہاڈا جدو کوئی بادشاہ آندا ہے سیکورٹی ٹائٹ ہو جاندی ہے کسے دشمن نو اندر وڑن دی اجازت نہیں ہوندی اوے اللہ دے بندیو شاہ ایران آوے تے سیکورٹی ٹائٹ شاہ فیصل آوے سیکورٹی ٹائٹ خامنہ ای آوے سیکورٹی ٹائٹ نواز شریف جاوے آلے دوالے کمانڈو ہون بندہ پوچھے نواز شریف جڑا ہے وہ کوئی امریکہ دا صدر ہے اے نہیں جی پاکستان دا ہے تے جد پاکستان دا تے آلے دوالے کمانڈر کیوں نے پتہ لگا جڑا بندہ کام چنگے نہ کرے انہوں آلے دوالے بندے رکھنے ہی پیندے نے عرض کرنا چاہنا ورنہ پاکستان ہن ساڈے پیر صاحب ایتھوں دے نے نا وچ پہ پھردے نے انہاں نے کوئی ڈر ہے نہیں کسے نال ظلم نہیں کیتا اور گل یاد رکھنا جڑا بندہ ظلم کرے انہوں نال بندے رکھنے پیندے نے ایک بندہ کہنے لگا جی یہ باڈی گارڈ رکھے ہوندے نے نال میں کہا کیوں حفاظت واسطے وہ پیر صاحب نے بڑی بمب گل کیتی کہنے لگے اچھا جی یہ باڈی گارڈ تہاڈی حفاظت کردے نے تے انہاں باڈی گارڈاں دی کون کردا ہے یہ تو پھر لمبا ہی سلسلہ چل پیا نا 5 باڈی گارڈ میری کرن میں بھی کوئی 2 دیہڑے رکھیاں نے نال وہ کیوں رکھیاں نے میں سیالکوٹ گیا تو اتنے مولوی صاحب دے اوتے پرچہ کٹ دیتا ڈی سی نے کہ تو نال بندوق والا کیوں نہیں رکھے تو میں آخیا جی یہی گل ہے تو میں پوری کار بھر لینا میں نال سارے رکھے میں کہ چلو 5-7 دن ٹیک آئی سی یہ ٹیکا ہوندا ہے حفاظت کوئی نہیں تے جے پولیس تے جے گولی تے بندوق تہاڈی حفاظت کرے تے میری ایک گل یاد رکھنا جے لوہا بندے دی حفاظت کردا ہوندا تے لوہار کدی نہ مردا جے لوہار مر جاندا تے سمجھ آؤ لوہا کھ نہیں کر سکدا عرض اتنی کرنا چاہتا ہوں خیر کسے بندے آخیا جی حضرت عمر نہ مردے شہید نہ ہوندے جے باڈی گارڈ ہوندا میں کہ اللہ دے بندے انہاں باڈی گارڈ تاں ہی تے نال نہیں رکھے کہ وہ شہید ہونا چاہندے سن جنہاں نے باڈی گارڈ رکھے نے وہ کدوں بچ گئے نے خیر یہ تواڈے سمجھن والیاں گلاں نے سیانے بیانے لوگ کو میں کی عرض کرنا چاہنا میں کہنا چاہنا سیکورٹی بڑی ٹائٹ ہوندی ہے تہاڈا عام بادشاہ آوے تے سیکورٹی ٹائٹ وہ کائنات دا مالک میرے رب دا محبوب محمد مصطفیٰ غار وچ پہ جاندے نے تے سیکورٹی ایڈی ڈھلی کے اندر سپ وڑ گیا یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور جب تمہارا وزیر ہو ڈی سی دی پینٹ نہیں ٹائٹ ہوتی جب تک سیکورٹی نہ ٹائٹ ہو جائے ڈی سی پیچھے پیچھے ایس پی پیچھے پیچھے نواز شریف آ رہا ہے کوئی غیر متعلقہ بندہ آگے نہ جائے میں تعجب ہاں کہ یار ایک عام نواز شریف آ رہا ہے سیکورٹی ٹائٹ محمد مصطفیٰ غار وچ گئے تے وچ سپ دی کی جان سی کے اندر ٹر جاندا یا اللہ یا تے من معذرت کے ساتھ کہ سیکورٹی لوز تھی یا کوئی وجہ بتا تو سنیے انسپائریشن رب نے آخیا سپ میں آپ بھیجیا سپ میں آپ بھیجیا کیوں جے سپ نہ بھیجدا تے ایک فرقے نے کہنا سی ابو بکر تے جان بچان واسطے نال گیا تے میں سپ رکھ کے ڈنگ لوا کے پھر نبی دا لواب لا کے زہر اصل ظاہر کیتا تے دنیا نو دسنا چاہنا وا ابو بکر جان بچان والا نہیں محمد تے جان لٹان والا ہے توجہ ہے ادر وائز سیکورٹی اڈی ٹلی یار میں تانوں عام کی مثال دینا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری طور تو بعد ایک صحابہ کرام جا رہے ہیں کدھر تے رات جنگل چ پی گئی تے جنگل چ تانوں پتہ بڑیاں شاواں ہوندیاں نے اج کل تو جنگل چ شاواں کوئی نہیں صرف ڈاکو ہی ہوندے نے باقی کوئی شاید جنگل چ نہیں رہی شیر ٹر گیا وہ کہندا میں پاکستان چ نہیں رہنا میرا اتنے کی کام ہے گا سارے چلے گئے نے باہر شیر گدڑ کتے سب چلے گئے نے حتیٰ کہ شیطان بھی ہن پرا چلا گیا انہوں پوچھا تو پاکستان چ کیوں نہیں آندا کہندا این جو چھڈے ہوئے نے میں کی کرنا آ کے وہ بھی بیچارہ ٹر گیا اج کل برطانیہ رہندا امریکہ رہندا اتھے ہی رہندا ایتھے نہیں آندا واپس انہوں نے میری لوڑ کر دیا میرا ٹائم ضائع کر دو تسی ساتھ توجہ رہے عرض اتنی کرنا چاہتا ہوں میں تم لوگوں کو
اللہ اکبر جل شانہ. اگر کسی زاویے سے بھی میری بات سمجھ جاؤ تو میں انسانی رہا، میں زاویے سے بات بتاتا ہوں، آپ کی حس جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے. میں کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام جدو جنگل دے وچ پہنچے تے رات جدو پہ گئی، کمانڈر ان چیف نے پہاڑی دی چوٹی تے کھلو کے آکھیا او جنگل دی او جانورو ٹر جاؤ، اج دی رات نبی دے دیوانے گزارن گے، کوئی موذی جانور جنگل وچ نہ رہے. سارے جنگل چ جدو نس گئے، ایک بھیڑیا تے بھیڑ دی مادہ او جدو بچے چک کے نسن لگی، او جدو مادہ نے بچے چکے، دو بچے او دے منہ وچ نہ آئے، ایک بچہ جدو ڈگ پیا او مڑ کے جدو بچہ چکن لگی تے نر بولیا پیچھے نہ مڑی، کدرے نبی دے گستاخاں وچ تیرا نام نہ آ جاوے. ایتھے صحابہ دی سیکورٹی ایڈی ٹائٹ ہوندی ہے تے نبی دی واری سپ اندر ٹر گئے. نہیں، بتلانا تھا ہمارا ابو بکر بزدل نہیں ہے. ابھی علامہ صاحب کو تقریر کر رہے تھے، میں ان کا نام نہیں جانتا، وہ خوف پر کسی نے سوال کیا تو کسی نے روکا بھیجا کہ یہ خوف کیا ہوتا ہے. اور ایک گل یاد رکھنا، ایسے ضمن چ میں خوف تے حزن چ فرق واضح کر جاواں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی نے کہا تھا ثانی اثنین سیکنڈ آف ٹو، دو میں کا دوسرا. میں اپنے پتر دا نام ہی ثانی اثنین ہی رکھا ہے، سیکنڈ آف ٹو، دو میں کا دوسرا. توجہ رہے ذرا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سیکنڈ آف ٹو، دو میں کا دوسرا. جب دونوں غار میں تھے اس نے اپنے یار سے کہا غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر. ایک ہوندا غم، ایک ہوندا خوف. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے حزن اوتھے آیا، خوف حزن دونوں وچ فرق ہے. ہن میں کوشش کرنا تانوں سمجھ آ جائے. خوف ہوندا ڈر، حزن ہوندا غم. ڈر ہوندا آن والی گل دا، غم ہوندا پچھلی گل دا. اللہ نہ کرے کسی دا پتر مر گیا، انہوں غم میں، پتر مر گیا پچھلی گل دا غم میں. او دا پتر موٹر سائیکل بڑی تیز چلاندا ہے، مرلی کڈی ہوندی ہے، تیز چلا رہا ہوندا ہے 120 تے. کیوں بھئی اج کی ہے؟ اج پاکستان آزاد ہویا ہے، اینوں رج کے تو آندی ہو. عجیب قسم دی سسٹم. اچھا فل چلا، اے ہن پابندی کھلی ہے ڈبل سواری تے 4 چڑھے نے اوپر، اور پولیس دے کول کھلو کے ریساں دے کے گئے نے لوٹا کول سانو، اسی 4 چڑھ گئے جے. پاکستانی قوم ہے نا، آزاد قوم ہے، آزاد چلن دے. اللہ اکبر جل شانہ. عرض نہ کرنا چاہنا تے پیو نو ڈر ہوندا ہے کدھر ڈگ نہ پوے، موٹر سائیکل بڑی چلاندا ہے تیز، اے جے ڈر. اجے بھی نہیں جے سمجھے. وہ غم ہوندا ہے ماضی دا، ڈر ہوندا ہے مستقبل دا، حزن ہوندا ہے. میں آسان طرح نہ سمجھانا. بے نظیر نو غم ہے کہ میری کرسی کھس گئی ہے، نواز شریف نو ڈر ہے کہ کدھر کھس نہ جائے. ہوں سمجھ گئے خوف تے حزن دا مطلب، ہوں ڈاڈی سمجھ آئی. اچھا ہوں نہیں بھولن گے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف ہوندا ہے ماضی دا، حزن ہوندا ہے ماضی دا، خوف ہوندا ہے مستقبل دا. خوف میں نے ڈر، حزن میں نے ماضی. پتہ لگیا حزن او غم میں جدا تعلق پچھلے نال ہوے. تے میرے نبی نے ابو بکر صدیق نو کیا کیا لا تحزن، غم نہ کر. پتہ لگیا انہاں نو جے کسے شے دا خیال پچھلی شاید آسی کہ وہ پچھلی کیڑی سی؟ کافر آخیا سی نبی نو مار دینا، اے سی پچھلی گل. تے حضرت ابو بکر صدیق دے من وچ اے سی سونیا مینوں اپنا تے ڈر نہیں، مینوں تیرا ڈر. اسی کر کے جدوں سارے دے سارے کافر اتے چڑھے پہاڑی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سرکار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار دے وچ تے اس غار دا منہ انج اے سارے اتنے آ کے کھلو گئے. انج جدوں کھلوتے نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارے نال آندے نے سونیا جے اس بندے نے پیراں ال تک لیا نا تے اسی گئے. حضور نے فرمایا تکے گا تے تانا، تکے گا تے تانا، انہیں تکنا ہی نہیں. تے واقعی سچی ہے ادھر ادھر منہ مارے تھلے نہ تکے. ایک دوروں بندہ بولیا کہنے لگا یار یہ بھی تے تکو. انہیں اینج کیتا نا کبوتری اڈ کے باہر ٹر گئی. کبوتری اڈ کے گئی تے ابو جال کول ہی کھلوتے اسی. کہنے لگا یار جی وچ گئے ہوندے کوئی خدا دا خوف کرو، کبوتری نے انڈے دیتے نے، ٹوٹ جاندا جالا ٹوٹ جاندا ہے، تے کھ نہیں ٹوٹیا، تے ہاتھ پائیے تے ٹوٹ جاندا، دوویں لنگ گئے نے تے نہیں ٹوٹے. لو جی رب نے ایسا موڑیا پرلے پاسے ہی ٹر گئے، پراں ٹر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ خدایا جب تو بچاتا ہے تو کیسی چیزوں سے بچاتا ہے. اچھا
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اندر تے میں صدقے جاواں سونے نے پھر ونڈیاں کہو جیاں شاواں کبوتری نو آندے نے کبوتریے انڈے دیتے نہیں نا تیرا دین اسی اپنے سر تے نہیں رکھاں گے جا قیامت تک تیری نسل مکے چ رہے گی اور کوئی بندہ تیری نسل نو ہاتھ نہیں لا سکے گا میں صدقے جاواں سرکار نے کی ونڈ دیتی اور اج تک اس کبوتری دی نسل مکے دے وچ جے تے لوکی پوچھدے نے سانو کیویں پتہ لگے گا جی کبوتری دی اسے کبوتری دی نسل ہے تو مفسرین کرام نے غضب کر دیا کہنے لگے جدوں جے کوئی بدبخت اس کبوتر نو پھڑ کے ذبح کرے ذبح کر کے تھلے اگ بال دے قیامت تک اگ بلدی رہے گی بس اس کبوتری دی نسل نو کدی اگ نہیں لگے گی انہیں کیتا کی جے چھڑے انڈے ہی دیتے نے دو کبوتری دو ہی انڈے دیندی وہ منصوبہ بندی کے تحت کام کرتی دو انڈے بس اس تو زیادہ انہیں تو انڈے نہیں دینے میں عرض نہ کرنا چاہنا دو انڈے صرف ایک چو کبوتری ایک کبوتر دو انڈے دے گی لیکن اللہ اکبر یہ رب کا قانون ہے ہر چیز اس نے روکی ہے اے رب تعالیٰ دے مقابلے کبھی بھی گورنمنٹ چل نہیں سکے گی رب تعالیٰ والا سر دیاں والا نو وڈا کر دیندا ہے پر انہاں والا نو نکا کردا ہے اے رب دی قدرت ہے جو چاہے تے اے وی وڈے ہو جان لیکن نہیں داڑھی دے وال جے تسی داڑھی کٹاؤ گے نہیں تے 4 انگل تو بعد داڑھی رک جاندی ہے تے جے جڑے بندے روز داڑھی کٹاندے نے انہاں بیچاریاں نو روز کٹانی پیندی اور اینی وڈی ہوئی ہوندی ہے تے جے اس حساب نال لاؤ تے ساڈی تے داڑھی اتھے آ جائے نہیں جڑا بندہ داڑھی رکھ لوے اودی داڑھی دی رفتار رک جاندی ہے اس کر کے رب نال کدی ٹکر نہ لینا ہے میں دساں میں گورنمنٹ نو اپنی 5-10 کتاباں چ کہہ بیٹھا رب نال کدی ٹکر نہ لو یہ گل یاد رکھنا رب نے ہر شے دی رفتار اپنے کول رکھی ہے اے وال جدوں دا میں جمیا میں نہیں کٹائے ایڈے دے ایڈے نے اے سر دے وال پتہ نہیں میں کنی واری کٹا بیٹھا وا اے نو میں پتہ نہیں کنی واری کٹا بیٹھا اے انگل دے وال اے میں کدی نہیں کٹائے ایڈے دے ایڈے ہی نے داڑھی ایڈی دی ایڈی ہے رب جنوں چاہے ودھانا اونوں ودا دیندا ہے جنوں چاہے کٹانا اونوں کٹا دیندا ہے تے جے رب تعالیٰ نے کنٹرول نہ رکھیا ہوئے تے سپنی اینے بچے دیندی ہے اینے بچے دیندی ہے جنڈاں والے سپ ہی سپ پر نہیں رب نے یہو جہا اصول بنایا آپ ہی بچے دے کے رب کہندا کھا آپ ہی کھا آپ ہی سارے مکاندی ہے اور مچھی اینے بچے دیندی ہے جے مچھی دے بچے زندہ رہ جان سمندر چ پانی لبے ہی نہ پر رب نے لایا آپ ہی کھا اے مکانے نہیں سارے بچے نہیں چاہیے رب نے اصول رکھے ہے اے گل یاد رکھنا رب نال کدی ٹکر نہ لیا کرو تسی کدی تکیا مجھ دا دودھ سویرے چودھری صاحب چوندے نے تے 10-12 کلو گاں دا دودھ 20 کلو تک نکل آندا ہے تے بچے کنے نے اکو کٹا وہ کٹے نے 20 کلو دودھ پینا نہیں کتیا دے 9 بچے ہوندے نے دودھ کوئی نہیں کٹا ایک کے 20 کلو دودھ اے کیوں اللہ نو پتہ ہے اے چھڑا کٹے نے نہیں پینا انسان دے پتراں نے نہیں پینا ہے توجہ ہے جیڑی شے ودانی سی وہ ودا دیندا ہے جیڑی کٹانی سی وہ کٹا دیندا ہے اللہ نال کدی متھا نہ لایا کرو او دے نال کدی چکر نہ لانا ورنہ تباہ برباد ہو کے رہ جاؤ گے کبوتری نے انڈے دیتے سرکار نے انہوں کنا نوازیا ان کبوت دا ذکر قرآن چ آ گیا سرکار نے انہوں بھی نواز دیتا میری سرکار باہر نکلے سرکار ہر ایک نو ونڈدے ہوئے جاندے پے نے سب نو سرکار ونڈ رہے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نکلے غار چ باہر نکل کے جدو جا رہے نے راج پھر نواز دے جا رہے نے ایک جگہ تے پہنچے سراقہ ابن جوشم اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تک لیا سرکار نو پھڑن لگا تے کئی باری 3 باری ڈگا سمجھ گیا کہ اے گل بس میرے گھوڑے دا نہیں کدھر وہی اشارہ چل رہا ہے سرکار اگے ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا سرکار میں نہیں نال چلنا تہاڈا نوکر بن کے میری سرکار نے فرمایا نوکر بن کے نہیں ایتھے کھلو جا کوئی بھی پچھوں آوے آن نہ دیویں اے اج تیری نوکری لا دینے آ اسی او لیڈر نہیں مزدوراں دا مال کھا جائیے اسی تیری اجرت ادا کران گے پر سراقہ اے جی اجرت دیاں گے دنیا یاد کرے گی میرا نبی کہن لگا تینوں اجرت او دیاں گا جدو ایران فتح ہوے گا سونے دے کنگن میں تینوں پہناواں گا صدقے جاواں یا رسول اللہ تواڈے اختیار تے سرکار سب نو ونڈدے جاندے پے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے سرکار نے مدینے بھی بڑیاں نو ونڈا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اتنے بنائی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے واقعات دا ذکر کیتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک گل میں منظور ہاشمی صاحب دی زمین تے عرض کرنا چاہنا جن علماء گفتگو کر رہے ہیں کدھروں جا کے میں نہ میری بھی انہاں دے نال حاضری ہو جائے جڑی انہاں دی کوئی گل قبول ہوے کوئی میری بھی قبول ہوئی جائے کدھرے انہاں منظور ہاشمی صاحب نے بڑی غضب دی گل کی کہ ماں دی سیوا کریا کرو اور میں ولی بنن دا ایک گر تانوں دس دیاں پیر عبد الرحمان صاحب بڑی انہاں عبادت ریاضت کی اس مقام تے پہنچے نے ساڈے لوکاں کولوں اینی یقین جانو عبادت کوئی نہیں جی ہوندی تے میں اج سارے پنڈ والے بیٹھے ہو میری گل دی تائید کرو گے نہیں کرو گے تے کی فرق پینا گل ہی یونیورسل ٹروتھ ہے
جڑا بندہ ماں ولی بننا چاہتا ہے ماں دیاں دعاواں لے لے وہ دے مدارج بڑی جلدی نال طے ہو جان گے. میں کئی ممالک کئی جگہ تے پھرتا ہی رہنا میں تقریراں دے لحاظ میں ہوں آندیا سارا امریکہ تو بعد ایک کتاب لکھی ماں 171 صفحات تے مشتمل ہے میری کتاب ماں دیتے اور جنی باری میں اس کتاب نو پڑھیا میری اکھاں چتھرو آ گئے میں روندا ہی رہندا سا. رب نے ماں کہو جی ہستی بنا دیتی ہے. میں صرف ٹوٹلی 16 کتاباں لے کے آیا جہاں ایک پیر صاحب نے للی صاحب نے 16 ہی کتاباں نے میں ویچتا نہیں ہوتا وہ 8-9 نہ رکھنا وا کسی دوست نے کوئی ذوق والا ہوئے تو پڑھے انہوں ضرور پڑھنا. ادیا 171 صفحات اور میرے پتہ نہیں کنے ملکوں کا رزلٹ ہے انہوں پڑھنا. میں ماں کے بارے کتوں تے واسطے علم لے کے آیا صرف ٹوٹلی 16 کتاباں نے 50 روپے اس کا ہدیہ پڑھنا. ذرا میری گل ملاحظہ ہوئے منظور ہاشمی صاحب کی زمین پہ ماں چیچا وطنی میں ایک بندہ پیا روے وہ لتاں دے وچ پیپ پی نکلتی ہے. کسے پوچھیا اللہ دیا بندے آ تیرے تے اے عذاب کیوں آیا؟ کہن لگا میں اپنی ماں دا بڑا گستاخ سا. وہ پوچھیا ہے وہ کیویں؟ کہن لگا میں شراب پیندا سا دیر نال آوندا سا رات دیر نال آنا میری ماں نے جاگدیاں رہنا تے میری ماں نے میرا انتظار کرنا جدوں میں شراب پی کے آنا میری ماں نے ٹھاکنا تے ڈانٹنا نہ شراب پیا کر اوارا نہ پھریا کر اے چنگا نہیں ہوندا. میں چپ ہو جانا. ایک دن میں شراب پی کے آیا تے میری ماں نے مینوں روٹی نہ دیتی دودھ بھی نہ دیتا تے مینوں چڑھیا غصہ تے میری ماں جدوں میرے نال لڑن لگی تے میں جُتی چک کے ماں دے منہ تے مار دی. کہندا جدوں میں ماں دے منہ تے ماری تے میری ماں رون لگ پئی. انہیں آسمان نال منہ کر کے جملہ ذرا سننا ماں دا. ماں نے آسمان نال منہ کیتا تے کہن لگی ربا اس دل خاطر زندہ رکھیا سیا کہ پتر میرے پیو میرے منہ تے جتیاں مارے اس جتی مارن والے نو دنیا وچ ذلیل و تباہ برباد کر دے. کہن لگا 7 دن تک میری ماں نے کچھ نہیں کھادا. 7ویں دن میری ماں مر گئی. 7ویں دن میرے گوڈے تے درد ہوئی. درد دی جگہ تے پھوڑا نکلیا. وہ پھوڑے چ پیپ پی گئی. اور پیپ نکلتی نکلتی میری ساری لت گل گئی ہے. میرا مکان وک گیا سامان وک گیا. لوکی ہن مینوں پتھر مار دے میں جاننا وا میرا ہور کوئی گناہ نہیں بس ایکو گناہ ہے میں اپنی ماں دی گستاخی کیتی سی. تے جدوں ماواں دی تعظیم کیتی جائے منظور ہاشمی صاحب پہ فرماندے سن باجدید بستامی اپنی والدہ نو کہندے نے ماں میں چلا ہوں اللہ دے راہ تے مینوں چھڈ دے نہیں تے اپنے کول رکھ لے. تے ماں نے آکھیا چل پترا جا ٹر جا. تے باجدید بستامی فرماندے نے میں 15 سال میں مجاہدے تے ریاضے کرتا رہا. مینوں کھ نہیں لبا. میں 15 سال بعد واپس آیا تے میری ماں بستر علالت تے ستی پئی تے میں وڑیا تے کہندی ہے تیفور باجدید بستامی دا اصلی نام سی تیفور پتر آ گیا. جی ماں جی میں آ گیا. تے رات دا ٹائم سی تے ماں کہندی ہے پترا گرمی بھی لگدی ہے تے بوئے دا ایک پٹ کھول دے. اے 2 ہوندے نے تاک ایک پترا کھول دے. تے باجدید بستامی فرماندے نے میں سوچی بوئے کول پہنچیا تے مینوں سوچ آئی سجا آکھیا سی ماں نے کہ کھبا ایک کوڑ آکھیا بوئے دا. واپس آئے تے ماں سو گئی. تے باجدید بستامی دا ذرا پتر دا حال تکو. واپس دروازے دے کول گئے سجا کھولیا بند کیتا تے کھبا کھولیا بند کیتا تے سجا کھولیا. ساری رات لنگ گئی. سرگی جدوں اذاناں دا ٹائم ہویا اذان ہوئی تے ماں دی اکھ کھلی. ماں نے جدوں تکیا پتر اجے بھی بوئے کول کھلوتا ہے. باجدید پتر ستا نہیں ہوں. ماں جی تسی آکھیا سی نا تے ادھا بوا کھول دے اے تے نہیں سجنا آکھیا کیڑا ادھا. تے ماں جی میں آکھیا کدھر حکم عدولی نہ ہو جائے کدی سجا کھولدا سا کدی کھبا کھولدا سا. تے باجدید فرماندے نے ماں نے انج ہاتھ چکے ایک دعا انہیں کیتی جو 15 سال چ نہیں سی لبیا. ماں دی دعا نال اسی وقت لب گیا. تے اللہ دے بندیو جنہ دیاں ماواں ہیں نے بڑے خوش نصیب ہو. اج میں اس جگہ تے بیٹھے ہاں نظر فضل خدا دا نظر کرم ولیاں دی. لیکن میرا عقیدہ اج میں تمہیں دسنا میرا طریقہ کی ہے. میں جدوں گھر جانا میں سب تو پہلے ماں دے پیر چومنا وا. جدوں میں گھروں واپس آن لگنا میں ماں دے پیر چومنا وا. اور اج ایون سیٹ صاحب کہہ رہے سن اینی عمر چ اینے ملک پھر لے پاکستان دا میں کونا کونا پھر لیا. 9 کتاباں میں لکھ چکیا. 3 جگہ میں جمعہ پڑھانا وا. میری اپنی نہیں سب میری ماں دی دعاواں دا صدقہ ہے. میں جتھے جانا میری ماں دیاں دعاواں. اس ٹائم میں تمہیں امریکہ کی ریسرچ دس دیا میں اپنی کتاب چ لکھی ہے. انہیں امریکی نے آخیا ہے کہ جوں جوں ماں پیو بڑھا ہوتا جاتا ہے وہ بڑی شواواں طاقتور ہوندیاں جاندیاں نے. پتر بھاویں لندن بھی ہوے
تے ماں فیصلہ آباد وچ بھی بہ کے دعا کرے تے او دی دعا دیاں اینیاں لہراں نکل گیاں کہ اوتھے جا کے پتر دی حفاظت کرن گیاں. یہ انہوں نے بڑیاں لا دتیاں نے. آخری گل عرض کر کے پھر اجازت چاہنا وا کہ جنہ دی ماں کوئی نہیں. میں جدوں امریکہ تقریر کر رہا سا تو خدا دی قسم سب ٹائیاں مار کے رو رہے سن. ادو میں کتاب نہیں سی لکھی. کہنے لگے شاہ جی جدوں لکھی گی میں کہ اگلے سال آواں گا انشاءاللہ دیاں گا. اج میں 16 لے آیا پڑھنا, لیکن وہ بچے جنہ دا دماغ ذرا کم کردا ہے. عرض کرنا چاہنا وہ میں ایک تخیل لکھیا ہے کہ باپ بڑا افضل ہے لیکن ماں دی کیا بات ہے. میں جدوں قبرستان گیا دعا جدوں میں منگن لگا یار دی قبر اتنے کھلو کے جدوں میں دعا منگن لگا تے کی میں سننا وا رون دی آواز آ رہی ہے. رون دی آواز کسے بچے دی. میں آواز وال جدوں ٹر پیا آواز دے وال جدوں گیا تے کی تکنا وا سورج غروب ہو رہا ہے. ننا جہا بچہ اپنی ماں دی قبر نال لپٹ کے رو رہا تے ماں نوں روندیاں کہندا ماں ایک گل تے دس مکان چھڈ کے کیوں آئی ہے, باپ نو میرے نو چھڈ کے کیوں آئی ہے, مینوں کلیاں چھڈ کے کیوں آئی ہے, قبرستان وچ ڈیرے کیوں لائے لی. میری ماں دس میرے کول جرم کی ہویا, میرے کول گستاخی کی ہوئی. میری ماں چل اٹھ, ایتھے تے کوئی دیوا تے بتی نہیں, ایتھے کوئی جاگدا بندہ نظر نہیں آندا. میری ماں ایتھے آ کے ڈیرے کیوں لائے نہیں, چل کر واپس چلیے. میں تیرے نال وعدہ کرنا وا میں کبھی ضد نہیں کراں گا. چھوٹا جہا بچہ ماں نال گلاں کی کردا ہے. ماں جی میں ضد نہیں کراں گا, میں تیری گل نہیں موڑاں گا, جویں آکھیں گی میں مناں گا. ایک واری آکھے گی 100 واری منا گا. میری ماں رب دا واسطہ ہی اٹھ کر واپس چل چلیے, ایتھے میرا دل نہیں لگدا. تیرا دل کیویں لگ گیا ماں جی؟ ہن تے ابا جی بھی پیار نہیں کردے, میں پیسے منگنا وا تے ڈانٹ دیندے نے. ہن جدوں بھوک لگدی ہے کوئی پوچھدا نہیں. میری اے ماں تو تے چولی وچ باہ کے روٹی کھواندی سا. جدوں لوکاں کولوں روٹی منگنا وا آندے نے اسی تیرے واسطے کمانے ہاں. ماں میں سارا دن گلیاں وچ پھردا رہنا وا. ماں جدوں بچے اپنی ماواں نال میلے وچ جاندے لے پیسے منگدے لے ماواں پیسے دیندیاں لے, پر میری ماں نال نہیں ہوندی. میں پیسے کدے کولوں منگا؟ میری ماں رب دا واسطے ہی چل گھر واپس چلیے. ایڈے میرا دل نہیں لگدا, میرا دل نہیں لگدا. چل ماں واپس چلیے, تیرے نال وعدہ کرنا وا کدی ضد نہیں کراں گا, کدی میں شرارتاں نہیں کراں گا. ایک واری گل آکھے گی 100 واری میں مناں گا. میری ماں ایک واری میرے نال واپس چل پو. اے ماں مینوں سمجھ نہیں آندی, اگے میں ایک واری روندا سا 100 واری جواب دیندی سے, ہن جواب کیوں نہیں دیندی؟ مینوں پچھاڑیا نہیں ہو یا میری آواز تیرے تک نہیں پہنچی؟ او شاعر کہندا قبر وچوں آواز آئی, میں تینوں پچھاڑ لیا. تو میرا پتر ہے, میرے جگر دا ٹوٹا ہے, تیری آواز بھی میرے تک پہنچ گئی, پر مینوں موت اٹھن نہیں دیندی. اج جے موت اٹھن دیندی میں تینوں سینے نال لا لیندی, تینوں ہتھی میں برکیاں کھواندی, تینوں نواندی تے کپڑے پواندی. میرے بچہ میں تینوں دنیا دیاں نظراں تو دور لے جاندی, پر ہن کی کراں موت اٹھن نہیں دیندی. جا صبر دا دامن نہ چھڈ جا, چلا جا. رب نے میرے من وچ ممتا پیدا کیتی, کسے ہور دے من وچ بھی پیدا کرے گا. میں آپ لوگوں کے لیے بہرحال جب تک میں لکھتا رہا میں خود بھی روتا تھا. ماں چیز ہی ایسی ہے, جن کی مائیں ہیں اس کی سیوا کیا کرو. بہت بڑی ہستی ہے ہمارے پاس, اور تمہارے سروں پہ اس کا جب تک اس کی دعا رہتی ہے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں چھیڑ سکتی. اور جب ماں چلی جائے پھر تمہارا چلنا تنہا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماں کی فضیلت بہت زیادہ اور باپ کچھ نہیں ہے. باپ بھی بڑے درجے کا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جنت دے وچلے دروازے وچوں لنگنا ہوئے تے پیو جنت دے دروازیاں وچوں وچلا دروازہ ہے, اینوں پھڑ لو یا اینوں چھڈ دیو. ایک گل تے 4:45 پورے ہو جان گے. سلیمان علیہ السلام دے دور دا واقعہ ہے. پیو پتر شراب پی کے آندا سی تے جدوں راتی آیا نا تے پیو نے انہوں ٹھاکیا, کہنے لگا پتر شراب نہ پیا کر, پیڑے کم نہ کریا کر. انہیں غصے وچ آ کے اپنے ابا جی نو تھپڑ ماریا تے ابا جی دی اکھ نکل کے باہر آ گئی.
تے اس پیو تے بھی آفرین میں ماں تے پیواں اگے عرض کراں گا پتراں نو ٹھو ٹھو بددعا نہ دیا کرو تہاڈا ایک جملہ بولیا رب کدی رد نہیں کردا پتر دی زندگی تباہ ہو جائے گی ہاتھ تے انہیں رکھیا دل ہاتھ ٹر پیا بولیا نہیں صبح جدوں ہوئی پتر جدوں ہوش وچ آیا ہوش آئی تے ہاتھ تک کے کہن لگا اے ہتھا تو میرے پیو تے اٹھیا سا میں تینوں سلامت نہیں رہن دیاں گا تیسا پھڑیا ہاتھ تے ماریا ہاتھ وڈ لیا پیو نو جدوں علم ہویا پیو دوڑا آیا کہندا میرے پترا ہاتھ کیوں کٹی آئی کہندا ابا جی تواڈے تے اٹھیا سی میں کیوں نہ کٹدا پیو کہن لگا پترا میں تے بددعا کوئی نہیں دتی میریاں ہزار اکھاں بھی ہوندیاں جے نکل جاندیاں میں کدی بھی برا نہ بولدا پیو نے جدو جملہ آکھیا تے دوویں پیو پتر سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ چ پہنچے سلیمان علیہ السلام نو جدو دسیا سلیمان بھی بڑے خوش ہوئے کہ پتر تے پیو نو چلو خیال تے آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے او دا ہاتھ جوڑیا پیو دی اکھ لائی تے دعا دا جملہ سن لو تے اجازت دعا منگدے کہن لگے ربا ماں دی شفقت پیو دی محبت دا صدقہ انہاں دوواں نو سلامت کر دے رب نے سلامت کر دیتا اس کر کے عرس دا مقصد ہے ہی ہوندا آؤ تے کوئی چند گلاں لب جان اے رب دے ہاتھ وچ سب کچھ ہوندا ہے اللہ پاک ساڈی محفل نو قبول کرے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہو تے میرا بھائی بیٹھے ہے تے کو لیندے رہنا یار زندہ صحبت باقی پھر آیا تے انشاءاللہ واخر دعوانا الحمدللہ